زیر قیادت اور زیر صدارت یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور ہم سب بارگاہ مصطفیہ محمدیہ احمدیہ میں نذرانہ عقیدت اور ہدیہ تبریک کے گلدستے اور گجرے اور کلیاں اور ڈالیاں اور پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ محبوب نے جس کو چاہا ہے اس کے دل میں اپنی محبت کا چراغ روشن فرمایا ہے، اور ازل سے یہ حقیقت کار فرما ہے کہ خدا تعالی رب قدوس و سبوح بے مثل و بے مثال بے چون و بے چگون اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو اپنے الطاف و اکرام اور مہربانیوں اور کرم فرمائیوں اور کرم گستریوں سے ہمکنار فرمانا چاہتا ہے اس کو آشنائے عشق مصطفیٰ کر دیتا، کیونکہ جس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کر دیا جاتا ہے، خیال فرمائیے کہ جس بے نیاز کا محبوب ہو جب محب، اللہ اس قدر بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کا محبوب کس قدر بے نیاز ہونا چاہیے۔ لیکن خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا ہے تمہاری جانوں میں رسول، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو تمہاری کوئی تکلیف گوارا نہیں، حریص علیکم، مال و منال کا، دراہم و دنانیر کا، شان و شوکت کا، تزک و احتشام کا وہ چاہنے والا نہیں ہے، وہ تو تمہیں چاہتا۔ دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجیے، خدا تعالیٰ برملا فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں چاہتا ہوں۔ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز رب العلا کے محبوب، کیونکہ حضور صرف احمد ہی نہیں محمد بھی ہیں، اور خدا تعالیٰ صرف حامد ہی نہیں محمود بھی ہے۔ حامد بمانا حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے۔ احمد اسم تفصیل کا صیغہ ہے حمد کرنے والا، اور محمد جس کی حمد کی جائے۔ اب خدا حمد کرتا بھی ہے، اس کی حمد کی جاتی بھی ہے، حضور حمد کرتے بھی ہیں، حضور کی حمد کی جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور احمد ہیں محمود کے، احمد ہو کر محمود کی حمد کرتے ہیں، اور خدا حامد ہو کر محمد کی حمد کرتا ہے۔ اور جس کی خدا حمد کرے، دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجیے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ممکنات کا پتہ پتہ، موجودات کا قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر میں محو ہے، مستغرق ہے، منہمک ہے، مندمج ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ بلکہ حصر فرما دیا، ان من شیء، کوئی بھی شے نہیں، الا یسبح بحمدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے ہر شے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، اور اگر ہر شے کی تسبیح کو سمجھو تو تمہارے کانوں میں یہ آواز انحدی سنائی دے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا۔
چاہتا ہوں کہ وہ ذات جس کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی عارف ہوگا. الحمدللہ کہ پیر طریقت و شریعت جناب محمد عارف صاحب خلیقی جلوہ فگن اور جلوہ فرما اور مسند آرا ہو رہے ہیں. مرحبا مرحبا مولانا اولانا جناب قبلہ خیریت ہے. بسم اللہ راضی ہو خوش ہو نا سائیں. الحمدللہ. جو پیر عارف ہوگا عارف ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت خوش رہے شاداں رہے پرہاں رہے. بیٹھ جانا. آپ بیٹھے ہیں تو اٹھنا نہیں آسان ہمارا. اٹھے گا تو اٹھے گا جنازہ تیرے در سے. جو جن کو درے جانا نصیب ہو جاتا ہے جن کو محبوب کی خاطر بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے وہ تو پکار اٹھتے ہیں. بیٹھے ہیں تو اٹھنا نہیں آسان ہمارا. اٹھے گا تو اٹھے گا جنازہ تیرے در سے. اور اے ذوف مدد کر درے احمد پہ گرا دے. اے میری کمزوری اے میری ضعیفی تو ہی میری امداد کر دے. اے ذوف مدد کر درے احمد پہ گرا دے. دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. میں اس قدر ضعیف ہوں میں اس قدر نحیف ہوں میں اس قدر بیمار ہوں میں اس قدر کمزور ہوں. اگر اٹھنا بھی چاہوں تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. اور اگر محبوب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آ جائے تو گر بر سرے بیمار بیائی بعیادت. حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں حضرت عرفی گر بر سرے بیمار بائی بعیادت. 100 سال با امید تو بیمار تمام. اے محبوب اگر میں بیمار پڑ جاؤں اور مجھے یہ امید ہو کہ تو میری بیمار پرسی کے لیے تو میری عادت کے لیے مجھے میرے ہاں تشریف لائے گا تو میں 100 سال تک متواتر بیمار ہی پڑا رہوں. گر بر سرے بیمار بیائی بعیادت 100 سال با امید تو بیمار تمام. لیکن محبوب اس کو کہتے ہیں جو بستر ناز پہ جلوہ فگن ہو جو بے نیاز اور بے پرواہ ہو. میں کہہ رہا تھا جس کا خدا اتنا بے نیاز ہے اس کا مصطفیٰ کتنا بے نیاز ہونا چاہیے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں عرفی اگر مگوریا میسر شدے وصال. اے عرفی اگر رونے سے زاری سے آہو بکا سے محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا. عرفی اگر مگوریا میسر شدے وصال 100 سال میں تمام و تمنا گریز تم. میں 100 سال تک آپ کے انتظار میں اور آپ کی تمنا میں روتا ہی رہتا اگر محبوب میری زاری کے ثمرے میں مجھے مل جاتا یا میں بیمار ہوتا. نہ بزورو نہ بزاری نہ بزر میں آیا. محبوب بے نیاز ہے نہ وہ زور سے ملتا ہے نہ وہ زر سے ملتا ہے نہ وہ زاری سے ملتا ہے. جب بے نیاز ہے تو نہ ملے تو شب بیدارانو. بے نیاز جو ہوا نہ ملے تو شب بیدارانو مل پوے تو گناہ گہرا. نہ ملے تو شب بیدارانو مل پوے تو گناہ گارانو. نہ ملے تو لالیاں جڑیاں نو نہ ملے تو لالا جڑیاں نو مل پوے تو چکڑ بھریاں نو. اور نہ ملے تو اونچیاں اونچیاں نو نہ ملے بھاویں قوم عاد ہو
خواہ وہ قوم سمود ہو، طاقت والی اقوام ہو، نہ ملے تا اونچیاں اونچیاں نو مل پوے تا کنو بچ۔ محبوب بے نیاز ٹھہرا، محبوب بے نیاز ہے، نہ زور سے ملتا ہے، نہ زر سے ملتا ہے، نہ زاری سے ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہے وہ مل جائے۔ تو بھائی کس قدر حضور کا کرم ہے، بے نیاز محبوب کا کرم ہے کہ وہ اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ خرام خرام معطر معطر خرام خرام معطر معطر نصیب آ رہی ہے کہ وہ ہوا رہے ہیں خرام خرام۔ بابا سعدی فرماتے ہیں اے ختم رسول قرب تو معلوم مشد، اے تمام نبیوں سے پیچھے آنے والے، اے تمام انبیاء کی مہر، اے ختم رسول قرب تو معلوم مشد، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خدا کے ساتھ تیرا کس قدر قرب مطلق ہے۔ بدے رام دائی زراہ دورام دائی، دیر کے بعد اس لیے آئے ہو کہ بڑے دور سے آئے ہو، بڑے، اور ہر کوئی اپنے محبوب کی تلاش کرتا ہے۔ میرے حضور پر نور، منبع اسرار یزدانی، مطلع انوار رحمانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدی و سندی و مولائی سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری، کس انداز سے آپ کی روح تڑپ کر محبوب کا تلاش کرتی۔ آپ فرما دینی لام لوکاں تو چوری چوری، غیر محرموں سے چپ کر، لوکاں تو چوری اور راتی ڈھول سدھیں دی۔ دنیا کی رات، ظلمات کی رات، تباہ و بات و وساوس کی رات، شکوک و شبہات کی رات میں، اس کائنات و ممکنات کے قید خانے میں، الدنیا سجن المومن، لام لوکاں تو چوری چوری، لوکاں تو چوری راتی ڈھولو سدھیں دی، ڈھونڈا جنگل ویلے وہ تو سد مر۔ ارے روح ہاجرہ، ہاجرہ، ہاجرہ کی روح، یعنی روح کی ہاجرہ، صفا اور مروہ، زہد اور تقویٰ کی پہاڑیوں پہ علم کے پانی کی تلاش کرتی پھرتی۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ روح کی ہاجرہ، صفا اور مروہ، زہد کی صفا اور مروہ، تقویٰ کی مروہ پر علم اور عشق کے پانی کی تلاش کرتی پھرتی ہے۔ پردساں نیڑے پئیاں پئیاں، ڈھونڈا جنگل ویلے موتاں سد مرندی، پردساں نیڑے پئیاں بھلی بار بھلیندی، ڈولا نیڑیوں نیڑے وسے کول ساڈے۔ قرآن فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو ایمان والوں کی جانوں میں رہتا۔ دل کے اندر کھینچ لی تصویر یار،
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ڈھولا نیڑے او نیڑے بسے کول اساڈے دساں نیڑے پئیاں بھلی بار بھلیندی بھول کر جنگل کو تلاش کرتی پھرتی ہے روح آخر دساں نیڑے پئیاں بھلی بار بھلیندی پر ڈھولا باج وسیلے ودیدو تو جھلیندی جب تک کتب ماہی کا وسیلہ نہیں ملتا پہلے وسیلہ ہوتا ہے پہلے راہبر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہی منزل مقصود ہوتی ہے میرے والد گرامی حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلوانوی کا شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے راہبر کو یوں ہی حق کا وسیلہ سمجھا پیر صاحب میں نے راہبر کو فقط میں نے راہبر کو یوں ہی حق کا وسیلہ سمجھا ارے حق وہی راہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے راہبر کو یوں ہی حق کا وسیلہ سمجھا حق وہی راہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا اور دل میں حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نہ تھا خود ہی خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا اس وقت معلوم ہوا کیسے لے معلوم ہویا دساں نیڑے پئیاں پئیاں نیڑے پئیاں بلی بار بھلیندی ڈھولا باج وسیلے ودیدو تو جھلیندی اقبال نے بھی کہا علامہ اقبال نے اپنا ہی بت کدا سجا اپنے ہی بت پہ لوٹ جا تیرے دل و دماغ پہ ہو دیر و حرم کا بار کیوں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جب خود شناسی نہیں ہے تو خدا شناسی کیسے ہو جائے گی سائیں شیرن پاک میں فرما دینی آپ نے فرمایا سین سر نرالا نرالا وہ راز وہ چھپا چھپا ہوا مخفی راز وہ کن تو کنزن مخفین کا راز الانسان سری وانا سرہ انسان میرا راز میں انسان کا راز وہ راز کیا ہے ارے آج بھی اس ذات مطلق ذات نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے وہ آج بھی راز میں ہے ارے اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اپنے پیارے کا جلوہ دکھا من ہے سو ہوا اس نے آج بھی اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے لیکن جب ظاہر ہوتا ہے تو حضرت انسان کی صورت پر اپنے آپ کو ظاہر فرما رکھا اور جو فرق ڈالتا ہے اس میں ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ قرآن پاک فرما رہا ہے چھٹا سپارہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں اور پھر ان کے درمیان ایک راستہ نکالتے ہیں قرآن فرما رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا یہ پکے کافر ہیں جو میرے اور میرے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے بھئی قرآن فرما رہا میں تو نہیں کہہ رہا قرآن فرما رہا یفرقون فرق ڈالتے ہیں کیا بات یہ ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے صرف باطن نہیں ظاہر بھی ہے صرف آخر نہیں اول بھی ہے اول نہیں آخر بھی ہے اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن صرف ہم اس کو غیب الغیوب ہی مانے صرف باطن البطون ہی مانے ارے صرف مستتر ہی مانے
صرف بے صورت ہی مانے، صرف لامکان ہی مانے تو ظاہر کون ہے؟ کیونکہ باطن ظاہر یہ متضاد ہے، یہ اور خدا جامع الازداد ہے، ضدوں کو جمع کرنے والا ہے۔ وہ ایک آن میں باطن بھی ہے، ایک آن میں ظاہر بھی ہے، اور اگر دوسرے لمحے میں ظاہر ہوگا یا دوسرے لمحے میں باطل ہوگا تو ایک اسم معطل ہو جائے گا، اور تعطیل اسماء محال ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے، کسی اسم کا معطل ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ خدا ایک لمحے میں ظاہر بھی ہے، اسی لمحے میں باطن بھی ہے، اسی لمحے میں اول بھی ہے، اسی لمحے میں آخر بھی ہے۔ ہاں زمانہ ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ استقبال ہے۔ ذات کے لیے نہ ماضی ہے، نہ ذات کے لیے مستقبل ہے، اس کے لیے حال ہی حال ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ صرف لامکاں ہے، اے بیت اللہ کی دعا آ گیا، یہ تو مکان ہے، ارے اٹا تو مکان ہے، غلاف کالا پائے ہو جائے، ایک مکان ہے جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی صاحب ایمان ہو، بیت اللہ کا احترام کرنا ضروری ہوگا، نہ اس کی طرف پاؤں پسار سکتا ہے، نہ اس کی طرف تھوک پھینک سکتا ہے۔ ارے عبادت کرے گا خدا کی، لیکن نیت کرے گا اس گھر کی۔ بیت اللہ کی نیت اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ سمت قبلہ درست کرنا ضروری ہے۔ یار اگر کعبے کی طرف منہ نہ ہو تو خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر ہے میرا مصطفیٰ دلبر، یہ مکان ہے، حضرت انسان مکین ہے۔ اگر مکان کی نیت نہ ہو، بیت اللہ کا ارادہ نہ ہو، بیت اللہ کی نیت نہ ہو، بیت اللہ کی سمت درست نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یار ذرا مجھ کو کوئی سمجھاؤ تو صحیح، لیکن محبت کے ساتھ۔ اگر مکان کا احترام نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اس مکان کو بسانے والے کی اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز کیسے؟ تو بھائی وہ لامکاں ہے، لیکن اس نے بیت اللہ کو اپنا ایک نشان بنا دیا۔ ایسے بے صورت نے صورت انسانیہ کو، صورت آدمیہ کو، صورت مصطفیہ کو اپنی پہچان بنا، لہذا اور کیسی صورت ہے کہ خود مصور نے لیے بوسے تیری تسبیح۔ تو فرمایا سر نرالا نرالا، سین سر نرالا، بن کے رہا بار آیا، کتب یار دی صورت، کتب یار دی صورت بن کے راہ دکھایا، من عرفہ دہادی ہادی عرفہ دہادی، سانو راز جتایا، جد میں وہ سے آتی تو میں ڈھولے پائے، جد میں وہ سے آتی، میں کون ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں نہیں ہوں۔
یہ کون سنتا ہے، یہ کون بولتا ہے، یہ کون دیکھتا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ ارے روح سے ہم نے دیکھا، روح سے آنکھوں نے دیکھا، روح سے کانوں نے سنا، روح نے زبان سے کلام کیا، ارے روح نے پکڑا، روح کا ارادہ ہے، ارے روح زندہ ہے۔ ہمیں روح بھی نظر نہیں آتی، اور جد ہمیں اپنی روح نظر نہیں آتی، لیکن اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تو پھر اس تعین کا ثبوت چاہیے نا بھائی۔ روح نظر نہیں آتی، لیکن جب روح آ جائے وجود عنصریہ میں، بت میں، تو یہی بت بنتا ہے آدم علیہ السلام کا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تفسیر شیخ اکبر میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی تفسیر فرماتے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یعنی میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا، اے ظَہَرْتُ عَلَى صُورَتِ آدم، یعنی میں آدم کی صورت پر ظاہر ہوں۔ تو چھپا ہوا ہے وہ، لا مکان ہے، لیکن بیت اللہ کی صورت پر اس کا مقام تو ہے نا بھائی۔ ایسے ہی بے صورت ہے، بے صورت صورت اولے، بے صورت صورت اولے، کر ناز ودا دھنڈ کھولے، بے صورت صورت اولے۔ اور یہ صورت کیسی ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جب تیرا رخ زیبا، حقیقت کا صحرا آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو قد ارا نہیں فرمایا، قد نرا جمع متکلم ہے کہ ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ارا فرمایا ہوتا واحد متکلم تو یہ واضح ہوتا کہ اے محبوب میں ہی صرف تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ نرا جمع متکلم فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں اپنے پیاروں کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اصفیاء ہوں، نجباء ہوں، انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، ان سب کو میں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اگر دیکھتے ہیں، مجھ کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والے بھی تو دیکھتے ہیں، تو ہم سب تجھے دیکھتے ہیں۔ اور کیسے دیکھتے ہیں؟ تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں، والشمس وضحاہا، تیری زلف کو دیکھتے ہیں، واللیل اذا سجا، تیرے سینے کو دیکھتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، تیری پشت کو دیکھتے ہیں، الذی انقض ظہرک، تیرے مقام کو دیکھتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرے فعل کو دیکھتے ہیں، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تیرے خلق کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے راز کو دیکھتے ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تیرے قرب کو دیکھتے ہیں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تیرے تکلم کو دیکھتے ہیں، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تیرے زمانے کو دیکھتے ہیں، وَالْعَصْرِ، تیری زندگی کو دیکھتے ہیں، وَالْعَمْرُ کا، یہاں تک جہاں تو چلتا ہے اور تیرے پاؤں کا نشان جس سرزمین پہ پڑتا ہے، میں اس خاک کو دیکھتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نظر نہیں آتا۔ میں جن کو اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، اگر انبیاء بھی میرے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، مثال کے طور پر موسیٰ نے بھی میرے دیدار کی تمنا کی، میں نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب تک تو ہے تب تک لن ترانی ہے، جب تک تو ہے لن ترانی ہے۔ لہذا رب آرینی، یہاں یہ ضمیر متکلم کی پوشیدہ ہے، اے رب میں تجھے دیکھوں، میں رہوں، تو رہے، پھر میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو رہے، میں رہوں،
جب تیری میری تو میں ہو گئی، تو کون ہوتا ہے مجھے دیکھنے والا؟ مجھے وہ دیکھے جو وہ نہ رہے، بلکہ اس کی آنکھوں سے میں اپنے آپ کو دیکھوں، رہے تو ربی بعین ربی، اور جب بھی میں دیکھوں تو صورت میں دیکھوں، رہے تو ربی فی احسن صورہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے حضرات محترم، بھائی یہ صورت میں آ گیا تو مقید ہو گیا، ارے ذات احدیت کو صرف صورت میں آنے سے قید نہیں لگتی، اگر وہ بے صورت ہی رہے تو بے صورتی بھی اس کی شان احدیت کے لیے ایک قید ہی ہے نا، صرف بے صورت۔ تو مطلق المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق تو تبھی ہے کہ بے صورت کا بے صورت رہے، لیکن جب ظاہر ہو تو صورت پیارے پہ ظاہر، صورت مصطفیٰ پہ آئے۔ ارے رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، میرے مصطفیٰ کا رخ زیبا سا، حسین کو دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے۔ ارے مصور حقیقی نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے حسن مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے کا انتظام کیا۔ میرے نزدیک یہ میلاد النبی ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آواز جس کی زبان پہ خدا بولے، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا، آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا، ارے ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، عرش اولا حضور کے در پر جھکا ہوا، عرش اولا حضور کے در پر جھکا ہوا، بلکہ حاملان عرش ہوں یا قروبی ہوں یا قدوسی ہوں، ملا الاعلیٰ ہو، فرشتے ہوں، فرشتوں کا استاد ہو، فرشتوں کا استاد کہلانا اور ہے، فرشتوں سے افضل کہلانا اور ہے۔ ارے اگر فرشتوں کا استاد ہو لیکن اللہ کے خلیفے کا، اللہ کے پیارے کا، اللہ کے ظہور کا اور اللہ کی صورت کا انکار کرے تو شیطان بن جاتا۔ اور جس نے انکار کیا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جس نے محبوب کو دیکھ کر پہچان لیا ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور سب کچھ یار کے نام پر قربان کر دیا ان کو عثمان غنی کہتے ہیں، اور جس نے میرے محبوب کی حقیقت کو پہچان لیا ان کو علی حیدر کرار کہتے ہیں، جنہوں نے محبوب کو پہچان لیا خواب و حبشی نہ تھے، خواب و عربی نہ تھے، خواب و ہاشمی نہ تھے، خواب و قریشی نہ تھے، خواب و حبشی تھے، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچان لیا جنت کے سردار۔ ارے جنت کا سردار بننا، جنت کا مالک بن جانا، یا جنت میں داخل ہو جانا، یہ بھی انعام ہے الحمدللہ۔ لیکن یاد رہے حضرات محترم، کوئی کسی کے پاس جائے اور اس کے سامنے کھانے وغیرہ نعمتوں کے ڈھیر لگا دے، لیکن جس کو دیکھنے کے لیے جائے وہ اس کے سامنے ہی جائے۔ ارے تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنایت کر گیا، خوب کہا ڈاکٹر اقبال نے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامن، اور جولی ہی میری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں،
جھولی ہی میری تنگ ہے، ان کے جہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے۔ ارے وہ ایسے حسین ہیں، کہہ رہا تھا میں، خدا تعالی کی ذات کے محبوب ہو کر کس قدر غلاموں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا، ایمان والوں کی قید لگائی۔ من اللہ علی العالمین، عالمین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ کوئی بھی غیور محب اپنا محبوب کسی کو دکھاتا تک نہیں ہے۔ اور میں نے کس قدر کرم نوازی فرمائی کہ میں نے محبوب کو بھیجا، کہیں فرمایا بھیجا انا ارسلناک شاہدا، کہیں فرمایا بھیجا اور کہیں فرمایا آیا۔ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے ہو، آتا بھی وہی ہے جو پہلے ہو، جو پہلے ہے ہی نہیں اس نے کیا آنا ہے، جو پہلے ہے ہی نہیں وہ کیسے خدا بھیجے گا۔ معلوم ہوا کہ حضور پہلے بھی تھے۔ ارے کہاں تھے، کہاں تھے، کتنے عدم میں تھے؟ نہیں میں نہیں مانتا۔ ارے وہ تھے، حضور کا فرمان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، او کما قال، جب آدم علیہ السلام کیچڑ اور مٹی میں تھے، بین الماء والطین، پانی اور کیچڑ میں تھے، میری اس وقت نبوت کے پھریرے اڑ رہے تھے، میری اس وقت نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ وہ تھے، آئے، اگر آتے تو بھائی قوم عاد کے پاس آ سکتے تھے، قوم ثمود کے پاس آ سکتے تھے، لیکن ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ خدا کے محبوب تمام نبیوں سے اعلیٰ اور بالا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور تمام آدم کی اولاد کے سردار، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ یوم القیامہ کی قید اس لیے لگائی کہ یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے میری سرداری کو نہیں مانتے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ محبوب کی مدد مانگے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر قیامت میں مانے بغیر گزارا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہی مان۔ اور حضور کی آمد پر انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعون کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب میرے آقا مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو فصعد الرجال والغلمان علی البیوت فجنادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ارے انصار مدینہ پاک کے حضور کے عاشق جمال مصطفیٰ کے چھتوں پہ چڑھ گئے، اور مرد بھی اور بچے بھی، اور ندا کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یا نبی، رسول کے غلام ہو تو زندگی پر خدا کے لیے صرف نعرے نہ لگایا کریں، بلکہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں ان پر غور بھی کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بے شک نعرے جو لگاتے ہیں ارباب ذوق اور صحاب محبت اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پھر کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے حضور کے ایمان والے محبت میں سرشار
جب تک گھر بار نہ چھوڑا جائے، رشتے دار نہ چھوڑے جائیں، اپنے مال و منال کو نظر انداز نہ کیا جائے، جب تک مکہ معظمہ کو نہ چھوڑا جائے بلکہ خدا کے گھر کو بھی چھوڑا جائے لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا جائے، یہ صدیقیت ہے، یہ فاروقیت ہے، یہ عثمانیت ہے اور یہ علویت ہے۔ اور اگر کوئی خدا کے گھر سے صرف چمٹا رہے، خدا کے گھر کا دربان بھی ہو، خدا کے گھر کا مجاور بھی ہو، اس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابیاں بھی ہوں، عرب میں سردار بھی مانا جائے، ابو الحکم اس کو کہے کہ یہ کنیت ہے، اس کی کہ حکمتوں کا باپ ہے، اگر دامان مصطفیٰ سے وابستہ نہ ہو تو اس کو ابو جہل کہتے۔ یہ ایک معیار ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے محب ہیں، ہم عاشقان جمال مصطفیٰ ہیں۔ ارے محب اسی کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے اشارے پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی صحابی جب حضور سے بات کرتا تھا تو سب سے پہلے کہتا تھا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ بھی قربان اور میری ماں بھی قربان کرتے تھے، اور حقیقتاً قربان کرتے تھے۔ اور پھر محبوب نے جو فرمایا اس پہ عمل کیا، جس سے مصطفیٰ نے روک دیا اس سے رک گئے۔ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی، غلط ہے۔ محبوب کا فرمان ہو تو پیاری سے پیاری چیز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور اگر محبوب کی محبت، کیونکہ محب چاہتا ہے کہ محبوب کی خوشنودی کا وہ طالب ہوتا ہے، وہ خود بخود دیکھتا ہے کہ فلاں بات پہ میرا محبوب راضی ہے اور فلاں میری بات پہ میرا محبوب ناراض ہے۔ اور یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہے حضرات محترم۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جس کو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جس کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی ہے سکانا، اور جہاں بھی کوئی ہو اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے اور ہم یہ عقیدہ مکمل کر لیں، جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھو، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اگر یہ یقین ہو کہ میرا محبوب تو ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، ارے آج معاشرہ درست ہو سکتا ہے، آج ہمارے اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کیسے میں خدا کی نگاہ سے جو مصطفیٰ کی نگاہ ہے، جیسے خدا بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان پر کہنے کی اجازت دیجئے، وہ دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے، دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے، بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان پر، ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، ارے دیدار دیتا ہے تو مصطفیٰ کی صورت پر، مر رآنی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ارے تیری صورت یا رسول اللہ، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس کے پاؤں کے تلووں پہ جبریل بوسزن ہو، جس کے انتظار کے لیے آسمانوں کو چھوڑ کر تمام انبیاء مسجد اقصی میں اکٹھے ہوں، انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلیں، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا۔
اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھولیں، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا۔ جس کے دیدار کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے انبیاء اپنے اپنے مقامات سے، آدم علیہ السلام پہلے آسماں کو، یحییٰ دوسرے کو، یوسف تیسرے کو، عیسیٰ چوتھے کو، ہارون پانچویں کو، موسیٰ چھٹے کو، ابراہیم ساتویں کو، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چھوڑ کر میرے محبوب کی طرف آئیں۔ جبریل سدرۃ المنتہا چھوڑ کر مصطفیٰ کے دامان رحمت سے لپٹ کر کبھی حضور کے ہاتھوں کو چومیں، حضور کے پاؤں کو چومیں، اور حضور کے تلموں کو چوم کر کہے کم کم یا حبیبی کم تنامی۔ حضرات گرامی، خدا تعالیٰ جس کے پاؤں کے نقشے کے کف پا کی قسمیں اٹھائیں، وہ حسینوں کا حسین، ماہ جبینوں کا ماہ جبین، نبیوں کا سردار، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی یار ہمارے پاس آ جائے، جن کے پاس آئے وہ کیوں نہ خوشی منائے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تمہیں فرحت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں، نعمت عظمیٰ ہے، ساری کائنات و ممکنات کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک محمد کا نام بنتا۔ حسن کونین ہو اگر یکجا، ایک محمد کا نام بنتا ہے، اور دونوں عالم کی مستیاں مل کر عشق احمد کا جام بنتا ہے۔ ارے ان کی چوکھٹ کو چومنے والا عاشقوں کا امام بنتا ہے۔ حضرت جبرائیل کیا کہنے، ان کے در کا غلام بنتا ہے۔ سارے انوار مجتمع ہو کر ایک درود و سلام بنتا ہے، ایک درود و سلام بنتا ہے۔ تو جب خدا اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، برفعنا لک کا ذکر، یہاں بھی یہ نہیں فرمایا برفع تو میں اکیلا تیرا ذکر کرتا ہوں، بلکہ جمع متکلم نے فرمایا برفعنا لک کا ذکر کا، ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں اور تیرے لیے۔ برفعنا لک کا ذکر کا، ورفعنا ذکر کا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ جو درمیان میں لکا ہے یہ کہاں گیا؟ یعنی تیرے لیے، تیری خاطر، تیرے حسن کے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ہم نے یعنی میں اپنے پیاروں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں، اور ہم سارے کے سارے ذکر کرتے ہیں تو تیرے حسن دل ربا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جسے نے تیرا ذکر کرنے آئے تو سن شیرن پاک کی زبان تیز فرما دیں سے سانی تو ساڈا، تو ساڈا سانی تو ساڈا، دوجا ہو رو نہ گوری، تیری وحدت کو ڈھونڈنا کثرت ہو۔ وحدت نور محمدی ہے، وحدت کلم اعلیٰ ہے، وحدت برزخ جامع ہے، وحدت حقیقت کبریٰ ہے، وحدت عقل کل ہے۔ تیری وحدت کو ڈھونڈنا کثرت ہوئی، ایک سے انیک پھر ایک کا ایک۔ سونیا تیری ہی ذات دے کولو، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور سب خلق میری نور سے ہے، اور نور نہیں ہے تیری آنکھوں میں تو نور ہو۔ اگر آنکھوں میں نور نہ ہو تو نہ تو آسمان کو دیکھ سکے، نہ زمین کو دیکھ سکے، نہ تو قرآن کو پڑھ سکے، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کر سکے۔ ارے آنکھوں کا نور ہے، لیکن یاد رہے اگر اندھیرا ہو تو آنکھیں کھلی ہوں تب بھی کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہوں تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔
سورج کی روشنی ہو، چاند کی چاندنی ہو، کوئی کمکما ہو، ارے کوئی لال ٹائر ہو، کوئی بیٹری ہو، جب تک وہ نور نہیں ہوگا آنکھوں کا نور کسی کام کا نہیں ہے۔ ارے علم ایک نور ہے، یہ علم نور کسی کام کا نہیں اگر شیخ کامل کی نظر کا نور نہ حاصل ہو۔ کسی محبوب کے، کسی حسین کے، پیارے کے جب تک دامن سے کوئی وابستہ نہ ہو، اس کی نظر کرم جب پڑتی ہے تو پھر کچھ نظر آتا ہے، بس صرف کچھ نہیں نظر آتا، بس سب کچھ نظر آتا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جت ول بےکا جارو جار، عشق دی نمی و نمی بہار۔ تو پھر اپنے آپ نو محبوب دے سپرد کر دیتا جاتا ہے تے محبوب دی شان بیان کر دینے سائیں شیرن پاک۔ سانی تو ساڈا، تو ساڈا، سانی تو ساڈا، دوجا ہور نہ کوئی، دوجا کوئی ہووے تو سانی، دوجا ہور نہ کوئی۔ بھئی دوجا ہوئے گا تو سانی ہوئے گا، جب دوجا ہے ہی کوئی نہیں یار دے بغیر تو سانی کیا ہونا ہے؟ سے سانی تو ساڈا، دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں ڈھولنا کسرت ہوئی۔ سنیے احد احمد اندر اندر، احمد اندر کیا فرق رکھیو جی، ڈھولا میم دا اولا پردہ ہو رو نہ کوئی، ڈھولا میم دا اولا۔ ارے یار غار میں ہے، پیارا ساتھ ہے، تلاش کرنے والے تلاش کر رہے ہیں۔ ارے بہت بڑے کھوجی تھے، کھرا دیکھتے دیکھتے وہ اندر یار ہے، یار غار۔ نبی پاک ہیں، حضور کا کوئی ثانی نہیں اور حضور کسی کے ثانی نہیں، لیکن قرآن پاک نے صدیق اکبر کے ثانی مصطفیٰ کو قرار دیا۔ وثانی اثنین، دو کا ثانی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے صاحب کو صدقے جاؤں جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ نص قطعی قرآن پاک کا انکار کرتا ہے۔ لہذا اور جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور 25 سال تک مولا کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول مانا، امیر المومنین مانا، 10 سال فاروق اعظم کو خلیفۃ الرسول مانا، امیر المومنین مانا، 12 سال عثمان غنی کو خلیفۃ الرسول مانا، امیر المومنین مانا، اور جن کو حضرت علی امیر المومنین مانے، خلیفۃ الرسول مانے، ہم اہل سنت و جماعت۔ اور جب قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو، قرآن فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ غار میں موجود تھے، وہ آئے، کیا انہوں نے دیکھا؟ رکھتا ہوں ایک تنکا، گرتے ہیں 4 تنکے، تعمیر آشیاں ہی تخریب۔ ارے ایک حوصلہ تھا پتوں کا، ایک حوصلہ تھا کبوتری کا، اس نے انڈے دے رکھے تھے، اور ایک مکڑی کا جالا تھا جنہوں اپنا ڈاور آنے۔ ارے ڈاور نے اس غار کے سامنے، مکڑی نے جالا بنا رکھا تھا، ادھر ایک چند تنکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جہاں یہ تنکے ہوں، جہاں یہ جالا ہو، وہاں نہ محمد ہو سکتا ہے نہ صدیق ہو سکتا۔ واپس لوٹ گئے۔ ارے ان تنکوں نے اور چند پتوں نے
ان کی آنکھوں کو چدھا دیا۔ یہ بشریت کا جو تنکا ہے، بشریت کا جو جال ہے، لوگوں نے ان کی آنکھوں کو چدھا دیا، ورنہ جنہوں نے پہچانا وہ بول اٹھے، اوہی یار کلوکڑی رات والا آج بیس بٹا کے وقت آج اور جنہوں نے پہچانا، صدیق اکبر سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مانا موہمی تمنا، باب جامی کی زبان پر بولتے ہیں، مانا موہمی تمنا کہ بابک جا سپردن، مانا موہمی تمنا، اے میرے محبوب میں ایک ہوں اور ایک ہی میری تمنا ہے، بارخ تو دیدہ باشام تو درون دیدہ باشی، جب نزا کا عالم ہو میں ایک ہوں، میری تمنا بھی ایک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا رخ زیبا ہو، آپ کا جمال با کمال ہو، آپ کی جبین مقدس ہو، آپ کی چشم فسوکر ہو، آپ کا ناز و انداز ہو، تنہا نہ مجھے چشم فسوسا۔ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرات گرامی، حضور کا جمال یہی منزل مقصود عاشقہ ہے، یہی منزل مقصود ایمانیہ ہے، یہی منزل مقصود عارفاں ہے، یہی منزل مقصود اولیاء ہے، اتقیاء ہے، اصفیاء ہے۔ حضور کا دیدار ہی منزل مقصود صحابہ ہے، خلفاء ہے، اور ائمہ اطہار کا یہی منزل مقصود ہے، بلکہ انبیاء و مرسلین کی منزل مقصود بھی مصطفیٰ کا دیدار ہے، جو مصطفیٰ کے غلام کو قبر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے میں اتنیاں تواڈے اوتے نعمتاں نازل کیتیاں نے، تسی میرا تھوڑا شکر کر دیا، میرا شکر ادا کیا کرو۔ اور ان الانسان لربہ لکنود، یہ تو انسان اپنے رب کا کفر کرتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو میری رضا پہ راضی ہو، جو میری رضا پہ راضی ہونے کا آئین اپنا لے، جو میری تکالیف و مصائب و آلام و امراض پہ صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکر کرے، میرے نزدیک وہ صدیق ہے، میرے نزدیک وہ صدیق ہے۔ تو یار، اللہ کی نعمت ہے مصطفیٰ کی ذات، اللہ کی نعمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ کامل، پیر مکمل اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوا کرتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیۃ او کما قال، جو شخص مرا اور اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم حبیب آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جامعہ حبیب کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ حبیب کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف سائے میں نہیں بیٹھے، فاذکرونی اذکرکم انا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے جو میری یاد کرے، میرا ذکر کرے، میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور حضور خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں، یعنی حضور کا جو ذکر کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے کی علامت کیا ہے کہ اس کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو جب فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی عرض کی گئی، یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ جبریل نازل ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کے مصافحہ کرتے ہیں اس ایمان والے کے جسم میں ایک جرجری سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جبریل کا مصافحہ ہے، لیکن جس پہ حضور کرم کرتے ہیں اس کے دل میں حضور کا ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائے، شیخ کامل کی الفت سے ہمیں ہمکنار فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی پہچان عطا فرمائے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی پہ قائم رکھے۔ اور ہم صرف وہ سنی نہیں ہیں، ہم وہ اہل سنت و جماعت ہیں جو ہمارے سائیں شیرن پاک کا نظریہ ہے اور حضور قطب الاقطاب کا نظریہ ہے۔ سائیں شیرن پاک نے صاف فرما دیا، احد احمد اندر کیا فرق رکھیو جی، ڈولا میم دا اولا پردار نہ۔ اور میرے والد گرامی پیر و مرشد حضرت سائیں غلام محمد قادری پیر جلو آنوی نے تر رڑے تھے گل چاڑ دیا۔ آپ فرماتے نے تے تعلیب خلائق پاروں، لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے پہن آیا گل ڈھولا بشری چولا، آپ احدوں آیا بن احمد کر کے میم دا اولا پر کچھ تھولا، عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے نے عشق ہڈولا رحمت جولا، غلام محمد فاسق بھلے چاگتیوں نے رولا جاہل ٹولا۔ میں نے اپنے والد گرامی کی زبان در فسان سے سن رکھا ہے کہ پیر طریقت و شریعت عاشق جمال شیخ حضور سائیں مولانا محمد عظیم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا جب حضور سائیں شیرن پاک کے دامان رحمت سے وابستہ ہوئے اور آپ کی محبت آپ کے دل میں ایسی جاگزی ہوئی کہ پہلے صرف محمد عظیم تھے، اب اسمبا مسمبا بن گئے۔ تو جب ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ مولوی محمد عظیم کو باز کرو، تو آپ نے باز کی کرنی ہویا پہلے یہ فرمایا لائے پھر لگا جے بندہ خدا بنے۔ میں نے ان کی زبان سے سنا۔ تو حضرات محترم، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا کمال ہے۔ بابے بلے نے نہیں آکھیا اللہ آدمی بنایا، اللہ آدمی بنایا، ہاں جی، بہر کیف وہ ظاہر ہوا ہے تو محبوب کی صورت پر ظاہر ہوا ہے، اور ظاہر بھی وہ خود ہے، باطن بھی وہ خود ہے۔ ایک ہے اس کی شان تنزیہی، بے مثل و بے مثال ہے، بے صورت ہے، لا مقام، لیکن لیسا کمثلہ شیء هو السمیع البصیر، یہ اس کی مقام تسبیحی ہے۔ حضرت جامی صاحب نقشبندی مولانا عبدالرحمن جامی فرماتی ہیں، آنکھ میں سنت سمیت آنکھ میں بینت بصیر، آنکھ میں داند علیم استو بگو تو کیستی، جو سنے وہ سمیع ہے، جو بولے وہ کلیم ہے، جو جانے وہ علیم ہے، وہ دیکھے جو وہ بصیر ہے۔ تو بتا تو کون ہے؟ ارے ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آخر میں ہم تو یہی ہیں کہ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ شیرن پاک پر فرماتے نیزواد زامن ہوئی ڈھولا دوئی جہانی، پر تیرے باج بھی دم دے سارے چھوڑ دیتے، سارے بھیڑے کم جھڑ دیتے نے تیرے نام اج تیرے فرمان دے مطابق عبادتاں کردا، ریاضتاں کردا، نمازاں پڑھنا، روزے رکھدا، حجاں کرنا، زکاتاں دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، علم پڑھنا ہے تے پڑھنا، تے تیرے غیر تیرے بات جو بھی دم دے سارے چھوڑ دیتیاں نی۔
کملی جان کے مینو جان کے مینو غیر چھوڑ گیا نی ساریاں لجاں میں ڈولا گل تیرے پیانی بمال